چوتھی عبارت ہے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ الایمان کی۔ حفظ الایمان یہ چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں حضرت نے 3 مسئلے لکھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ قبروں کا طواف کرنا، اس کا کیا حکم تھا، کیا حکم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سجدہ تعظیمی کا حکم کیا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا، کسی نے یہ پوچھا کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق درست ہے یا نہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو تیسرے مسئلے کا جواب دیا حفظ الایمان کے اندر صفحہ نمبر 11 پہ، کہ نبی آپ کی علم غیب سے کیا مراد ہے۔ اگر علم غیب سے مراد جمیع مغیبات، تمام مغیبات کا علم مراد ہے یا بعض کا، اگر تو تمام کا کہتے ہو تو تمام تو مخالف کے ہاں بھی تسلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ تمام غیب کے علوم کی نفی تو قرآن کر رہا ہے، حدیث کر رہی ہے، تو پھر بعض علوم کا ہوگے۔ اگر بعض علوم، پھر ان بعض علوم کی مقدار بتاؤ وہ کتنی ہے۔ بعض علوم یعنی اتنے بعض علوم تو وہ زید، عمر، بکر، حیوانات، بہائم ان کو بھی حاصل ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ تمام علوم تو تم بھی نہیں مانتے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام غیب کے علوم تھے، بعض علوم۔ اب اتنے بعض علوم، یہاں پر لفظ آپ نے بولا ایسا بعض علم، ایسا کا لفظ ہے۔ اب ایسے کو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایسا تشبیہ کے لیے ہے، گویا علیاذ باللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم کو تشبیہ دے دی حیوانات اور بہائم کے ساتھ، علیاذ باللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، لفظ ایسا تشبیہ کے لیے نہیں آتا۔ لفظ ایسا اردو زبان میں اور خاص طور پہ پھر ہندوستانی اردو میں لفظ ایسا جب لکھا جاتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے اتنا، اس قدر۔ مثلا کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایسی کتاب خریدی کہ جس کو دیکھ کر میرے اساتذہ خوش ہو گئے، ایسی یعنی میں نے ایسی کتب خریدی، یعنی اتنی کتب خریدی یا اس قدر کتاب خریدی۔ اب اس سے مراد یہاں تشبیہ نہیں ہوتی۔ حضرت فرما رہے ہیں ایسا علم، یعنی اگر یوں کہو کہ بعض کا علم، تو وہ تو فرمایا ان کے پاس زید، عمر، بکر ان کے پاس بھی ہے۔ تو یہ اس عبارت کا مطلب تھا، اور جس کو لوگوں نے کیا ہے اس کو بات کا بتنگڑ بنایا اور اس کو قابل اعتراض بنا دیا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مولانا مرتضی حسن چاند پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اور فرمایا کہ حضرت آپ کے بارے میں لوگ یہ خبر مشہور کر رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت تھانوی دامت برکاتہم نے یہ باتیں لکھ دی ہیں، تو کیا واقعتاً آپ نے ایسا کلام لکھا ہے اور آپ کی مراد یہی ہے؟ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا، اور یہ جواب حفظ الایمان کے ساتھ بسط البنان کے نام سے چھپا بھی ہے اور ساتھ رسالہ لگا ہوا بھی ہے، بڑا تفصیلی جواب لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ بخدا میرے ذہن، وہم و گمان، حاشیے خیال میں بھی یہ عنوان نہیں آیا تھا، اور بھلا کسی مسلمان کے حاشیے خیال ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ وہ نبوت کے علوم کو تشبیہ دے دے حیوانات کے ساتھ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات کے اصرار پر اپنی اس عبارت کو بدل بھی دیا تھا، اور پھر کتاب لکھی تھی تغییر العنوان۔ تو اب یہ تین کتابیں ہو گئی، حفظ الایمان، بسط البنان، تغییر العنوان۔ اب یہ تقریباً یہ 3 کتابیں اکٹھی چھپتی ہیں، اور یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یعنی اس عبارت کی وضاحت بھی کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت، یہ جو حضرت کی حفظ الایمان میں تھی، اگر یہ عبارت کفریہ اور شرکیہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہے سن 816 میں، انہوں نے مواقف کی شرح لکھی، شرح مواقف کے نام سے۔ شرح مواقف میں انہوں نے بھی یہی عبارت لکھی ہے، بعین ہی یہی عبارت ہے، بس فرق اتنا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں لکھی تھی، اور حضرت سے پہلے علامہ میر شریف جرجانی عربی میں لکھی تھی۔ حضرت میر جرجانی کی عبارت پہ اعتراض نہیں، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پہ اشکال ہے۔ انہوں نے یہی بات لکھی تھی کہ اذا الاطلاع علی جمیع المغیبات لا یجب للنبی اتفاقا والبعض ای الاطلاع علی البعض لا یختص بالنبی کما اقررتم بھی، یعنی یہ عبارت انہوں نے بھی لکھی تھی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں یہ 4 عبارتوں کی وضاحت عرض کر دی ہے۔ مزید اگر آپ اس میں تفصیل دیکھنی چاہیں تو حضرت استاد محترم
متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ کی کتاب حسام الحرمین پر اعتراضات کا علمی جائزہ، آپ اس کا مطالعہ فرما لیں۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں تحقیقی الزامی جوابات سے اس بات کو وضاحت کی ہے۔ اور اس طرح حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے جو حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المحند علی المفند کا ترجمہ اور ساتھ مفید حواشی لکھے ہیں، اس کے اندر بڑے ہی مختصر انداز کے اندر آپ کو ان تمام عبارات کی وضاحت مل جائے گی۔ بلکہ میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پر عرض کرتا ہوں کہ بڑی بڑی کتابیں کھنگالنے کے بعد جتنا مختصر، آسان اور جامع حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے اس المحند علی المفند کے حواشی میں جو اصولی جواب یا مباحث کی ہیں وہ بہت آسان ہیں اور عام طور پہ طلباء کے لیے وہ بہت مفید ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں عقائد اہل سنت والجماعت کو اپنانے کی اور اپنے اکابر علماء دیوبند کے عبارات کو سمجھنے کی اور ان عبارات پر ہونے والے اشکالات، شبہات اور اعتراضات کے صحیح معنوں میں سنجیدہ اور دلائل کے ساتھ جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔